کھڑا کیا تھا کہ اگر انسان کے علاوہ کہیں اور کوئی مخلوق نہیں ہے اور انسان کوئی زمین پہ پلینٹ ارتھ پہ کوئی حادثہ ہوتا ہے اور انسان مر گیا، تو اتنی بڑی اور اتنی خوبصورت کائنات یہ پھر کس کے لیے؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی اتنی عجیب و غریب کائنات کو سمجھنے والا، اس میں غور کرنے والا، ہم جب دیکھتے ہیں کائنات کی وسعتوں کو کہ سورج میں کتنے ہائیڈروجن بم کے دھماکے ہو رہے ہیں اور کتنے عجیب و غریب اللہ نے اس کو بنایا، تو گدھا سمجھے گا ان چیزوں کو؟ بولو، شیر سمجھے گا؟ مصنوعات دیکھ کے کوئی تعریف کرنے والا اگر نہ ہو تو بنانے والے کو کس کے لیے بنائے گا پھر وہ؟ یار کسی کمپنی نے بہت خوبصورت پروڈکٹ بنائی، بہت زبردست بنائی، اور وہ لانچ کر ہی نہیں رہی، اس کو مارکیٹ میں لا ہی نہیں رہی، اس کو تہخانے گاڑی بنائی جاپان نے کوئی بہت ہی زبردست، اور گاڑی کو تہخانے میں بند کر کے لاک کر دی اور کہا قیامت تک اس کو کوئی نہیں دیکھے گا۔ گاڑی ایسی شاندار بنائی کہ وہ یوں سمجھے کہ وہ گاڑی بھی ہے، جہاز بھی ہے، اور بہت ہی کوئی نئی چیز بنائی انہوں نے بڑی محنت سے، اربوں خربوں روپے لگا کے، اور بنانے کے بعد اس کو زیر زمین بند کر دیا۔ لوگ کہہ رہے بھائی دکھاؤ تو صحیح پبلک کو، لوگ کہیں یار جاپان جاپان ہے، تو وہ کہہ نہیں یار ہم نے کسی کو نہیں دکھا، نظر لگ جائے گی اس کو، ہم اس کو اب قیامت تک بند کر کے رکھیں۔ تو یہ بیکار کوشش ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بولو یار، تم ایک چیز بنائی ہے، تم نے 4 شادیوں پہ کتاب لکھی ہے تو مارکیٹ، استغفر اللہ، وہ مجھے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ابھی تک مارکیٹ میں کتاب نظر نہیں آ رہی، میرا قصور نہیں ہے، وہ ان لوگوں کا قصور ہے کتاب والوں کا۔ خیر اب تو مارکیٹ میں آ گئی ہے، لیکن بہت سے لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں۔ خیر تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو کائنات، اگر اس کو تو سمجھ کون رہا ہے؟ انسان نا۔ اتنا تو ہر بچے سے بچہ بھی سمجھ رہا ہے، جب وہ یہ ویڈیوز دیکھتا ہے تو کہتا ہے یار کیا بنایا ہے خدا نے۔ تو کہتے ہیں یہ اتنی عجیب و غریب کائنات، اگر اس میں انسان مر گیا تو نہ تو اس کو کوئی سمجھنے والا رہے گا، نہ اس پہ کوئی تعریف کرنے والا رہے گا۔ خدا کی تعریف نہیں کرتے تو کائنات کی تو کر دیتے ہیں نا، جو ملحد لوگ ہیں، ایتھیسٹ لوگ ہیں، یار بڑی عجیب ہے یہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات کو سمجھنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے، یا غور و فکر کر کے بنانے والے کی تعریف کرنے کے لیے، یہ مخلوق صرف اور صرف یہ کون سی مخلوق ہے؟ انسان ہے، جو دیکھتا ہے حیران ہوتا ہے۔ اس میں یہ احساسات ہیں، باقی تو جتنے جانور ہیں ان کو اس سے کیا غرض کہ سورج کب نکلتا ہے، کب غروب ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، ان تو ایک سے سافٹ ویئر ڈلے ہوئے ہیں، بس اس حساب سے وہ چلتے رہتے ہیں۔ یہ جو انسان ہے نا، یہ دیکھتا بھی ہے، حیران بھی ہوتا ہے، اور یہ جو ہے وہ تحقیق بھی کرتا ہے، اس میں سمجھتا ہے، یعنی بنانے والے کے کمال کو سمجھ سکتا ہے یہ کہ بنانے والے نے کیا کمال کیا ہے۔ اس میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ بنانے والے کا انکار بھی کر سکتا ہے اور اقرار بھی کر سکتا ہے۔ جانوروں میں تھوڑی ہے سب کچھ۔ اس سے پتہ چلا بھائی انسان کو جو فضیلت ہے وہ اس کے 6 فٹ کی 5.5 فٹ کی باڈی کی وجہ سے نہیں ہے۔ اگر باڈی کو آپ دیکھتے ہو تو پھر انسان کی واقعی 2% بھی زیادہ بول دیے، 0.5% کی بھی ویلیو نہیں ہے اس سے، بلکہ ٹکے کی ویلیو اس سے زیادہ ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو انسان کو جو اللہ نے فضیلت دی ہے وہ کس کی بیس پہ؟ کھوپڑی۔ جو کھوپڑی انسان کے پاس ہے وہ کسی مخلوق کے پاس نہیں ہے، وہ جنات کے پاس بھی نہیں ہے۔ ابھی جنات میں نے نہیں سنا کوئی بڑا سائنٹسٹ گزرا ہو، سنا آپ لوگوں نے؟ جنات میں جتنے بھی بڑے بڑے شخصیات ہوتی ہیں نا، ان کے نام کے ساتھ سر نیم شیطان ہوتا ہے۔ سر نیم کیا ہوتا ہے؟ تو وہ ایک آئے تھے نا، ایک نئی فلم آئی ہے مارکیٹ میں، وہ کہہ رہے تھے جنات جو ہے نا، جس پہ جن چڑھا ہوا ہو، ٹی وی میں ایک فلم آئی ہے آج کل، رمضان میں زیادہ چلتی ہے وہ فلم۔ تو کہہ رہے تھے کہ جب کوئی آپ کے پاس آئے نا اور یوں کر کے پلک نہ جھپک رہا ہو تو سمجھ لو یہ کیا ہے؟ جن کا بچہ ہے۔ اور بھی کچھ انہوں نے رپورٹیں پیش کی ہیں، تو میں نے دیکھا تو مجھے وہی بندہ لگ رہا تھا کہ یار کچھ اس میں زیادہ علامتیں یہ پائی جاتی ہیں۔ خیر وہی جو روئے تھے بہت زیادہ بھائی، وہ ماں کے غم میں روئے تھے، تو اینکر کہہ رہا تھا مت رو، میری ہنسی نکل رہی ہے، بہت مشکل سے میں نے برداشت کیا ہوا ہے۔
اینکر بھی رونے کی صورت بنا رہا تھا کہ مجھے بھی رونا آ رہا ہے, لیکن اندر اندر سے وہ یہ کہہ رہا تھا کیمرہ آن ہے ورنہ میں تجھے رکھ کے چماٹ لگاتا, چپ کر جا. یہ ڈرامے ہم نے پہلے بھی بہت دیکھے گئے. تو اینکر کی ہنسی آ رہی تھی اصل میں اس کو, لیکن وہ اپنی ہنسی کو روک رہا تھا مجبوراً, کیونکہ لائیو پروگرام چل رہا تھا. تو کہہ رہا تھا بس کر جاؤ. پھر اس نے جواب میں کہا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. دیکھ لیے گا دوبارہ وہ پروگرام. تو